اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ناظرین سامعین، آج کے ان پرفتن حالات میں یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے ہر انسان کو اور اپنے ہر ایک یوزر کو اتنا زیادہ آزاد منش کر دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، گوگل اور دیگر جو ذرائع ہے سوشل میڈیا کے ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان فتنوں کے حالات میں اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کیا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے اور کون سی تدبیر جو ہے وہ اپنائی جائے، بقیہ ویڈیو جو ہے وہ مکمل دیکھنے اور سننے سے قبل ہمارے اس اقامت دین یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، جس بندے کے سامنے جب وہ نیٹ کو آن کرتا ہے اور یوٹیوب کو استعمال کرتا ہے تو جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو بے دھڑک ہو کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ عریانی، فحاشی اور دیگر جو خرافات اور جو غلاظتیں اور جو خباثتیں ہیں وہ تمام کی تمام کوئی اپنی طبیعت کے مطابق اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، لیکن جو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ اس بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن حالات میں جو اسلام کے مخالفین ہیں انہوں نے سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سوشل میڈیا کو بروئے کار لاتے ہوئے باقاعدہ طور پہ پیجز اور فیس بک پیجز اور واٹس ایپ گروپس اور باقاعدہ طور پہ یوٹیوب پہ چینل بنا کے وہ اسلام کے خلاف مسلسل زہر اگل رہے ہیں، اور ایسی لابیز ہیں جو یہودیت کے زیر اثر اور عیسائیت کے زیر اثر اور دیگر جو اسلام مخالف طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کی سپورٹ کو لے کر اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے جو کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں بلکہ کثیر تعداد میں ہیں، بیرون ملک فارن کنٹریز میں بھی بیٹھ کر وہ اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور اس طرح کی کہانیاں بنا کر بالکل جھوٹی جن کا کوئی سر پیر نہیں، وہ یوٹیوب پہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، بوسٹ کرتے ہیں اس کو تاکہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ پیغام جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پہنچے، ان کا وہ جو غلاظت کا پلندہ ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے اپنے آپ کو بالآخر بچایا کیسے جا سکے، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ فتنوں کے دروازے اتنے کھلیں گے کہ ہر گھر میں اس طرح فتنوں کی آمد ہوگی جس طرح بارش کے پانی کے قطرے ہوتے، اور لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے صبح کا مسلمان شام کو کافر اور شام کا مومن دن کو کافر، یعنی کہ اس قدر اس کو مشکلات درپیش ہوں گی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو میرے ناظرین سامعین، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ جو اسلام کے مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تحریریں لکھی جا رہی ہیں اور کلپس بنائے جا رہے ہیں اور یوٹیوب پہ چینل چلائے جا رہے ہیں، سبسکرائبر اپنے بڑھائے جا رہے ہیں، اس پہ پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، یقیناً ایسی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کو ایسے ہتھ کنڈوں سے امدادیں ملتی ہیں اور ان کو ہیلپنگ جو ہے وہ بوسٹ ملتے ہیں اور اس طرح کے ان کو سارے ذرائع جو ہے وہ میسر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک دوسرا پہلو جو کہ اہل سنت و جماعت کے صدیوں پرانے
عقائد جن کا تعلق خیر القرون، قرون اولا اور پھر بارگاہ مصطفیٰ تک ہے، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، انہوں نے بھی اپنے اس طرح کے چینلز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ان چینلوں کے ذریعے سامنے آتے ہیں اور بظاہر لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم وہابی بھی نہیں، ہم دیوبندی بھی نہیں، ہم شیعہ بھی نہیں، ہم سنی بھی نہیں، ہم تو فقط بخاری شریف کو مانتے ہیں، یا ہم فقط قرآن کی بات کو مانتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حدیث کے انکار کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور من گھڑت اپنی طرف سے حدیث کی تعویلیں بنا کر اس کو قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اسلام کے ساتھ اور پھر آگے چل کر اہل سنت کے ساتھ جو ہے ایک کھلواڑ کا بازار جو ہے وہ گرم ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، آئی فون ہے، اوپو کا، یا جیسے بھی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ پیکیجز لگاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کا ذریعہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان ساری صورتحال کے پیش نظر ہم اتنی دیر تک اپنے ایمان کو اور اپنے خیالات کو جو ہے اور اپنے نظریات کو، تفکرات کو ہم نہیں بچا سکتے جتنی دیر تک ہم ان کی صحبت کو نہ چھوڑ دیں۔ ان کی صحبت کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ہم ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے چینلوں کے ساتھ اور اس طرح کے جو غلاظت والے سارے ذرائع ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوں گے، لوگ خیال ہی نہیں کرتے، بلا دھڑک کسی بھی چیز کو اوپن کیا۔ پاکستانی ملحد کے نام سے چینل سامنے آ چکے ہیں، اس پہ وہ ایک خبیث قسم کا انسان ہے جو خود کو جو ہے حارث سلطان کے نام سے بتاتا ہے کہ مسلمانوں والے نام استعمال کر کے تو اسلام کے ہی باغی، اور نام کیا ہے؟ عبداللہ گوندن، اللہ کا بندہ، اور اللہ کے ہی وجود کا انکار کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہماری اسلام کی ساکھ کو کھوکھلا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آخر ہم کب ان ساری باتوں کو سمجھیں گے؟ تو ان کی صحبت کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور ان کے پیجز کو بلاک لسٹ میں اور مختلف طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اور پھر اوپر سے جب ان کی من گھڑت کہانیاں ایک سادہ سا عام سا بندہ جو ہے وہ سنتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ علماء سے سوال کرتا ہے یا اپنے گاؤں دیہات گلی محلے کے مسجد کے امام سے، تو مسجد کے امام کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہوتی، اتنی امپورٹنٹ تعلیم اس کی نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے ایک کویسچن اگر ماسٹر لیول کا ہے تو وہ ایسے بندے سے ہی کیا جائے گا جو اس کا آنسر دے سکے، جو کہ ماسٹر ڈگری یا بلکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری کا بندہ ہو، تو وہ اس کا جواب دے گا جس کی تحقیق ہوگی۔ تو اگر ایک پرائمری لیول کے بندے یا مڈل لیول کے یا میٹرک لیول کے بندے سے وہ سوال کیا جائے گا تو پھر وہ جواب سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ وہم اور خیال تقویت پکڑتا ہے، اور نتیجہ آخر میں کفر کی صورت میں یا بدعقیدگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اسلام کو بچائیں، آج اسلام کو گھر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نئے آنے والی ویڈیو تک آپ کے کامنٹ سیکشن کے اندر میں آپ کے جوابات کا انتظار کروں گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا پیارا بھائی غلام صابر جلالی۔ السلام علیکم۔